بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو کچھ لوگ ثقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں بالکل شرکت نہیں کی، اور جب وہاں سے اپنے مقصد کو پورا کر کے واپس آئے تو سب سے پہلے جو سلسلہ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جو لوگ اس خلافت کے مخالف تھے، جو اسے نہیں مانتے تھے، ان سے زبردستی بزور بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر جمع ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے شور و غل کیا اور دروازے پر کھڑے ہو کے یہ چلا کے زور زور سے پکار کے کہتے کہ حضرت علی علیہ السلام کو باہر نکالنے کے لیے کہا جانے لگا۔ ان سب میں چونکہ زبردستی بیعت لینے کے لیے کسی بھی کام سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے، اور نہ ہی وہ ہٹے، اور جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تو ان میں بہت سے نام اور بھی ہیں، مثلا حضرت عمار، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی اور خالد بن سعید وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے نام ہیں۔ جناب مقداد کا نام ہے، زبیر کا نام ہے۔ یہ لوگ نے بیعت سے انکار کر دیا، لہٰذا یہ لوگ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں تھے اس وقت۔ جب یہ لوگ واپس وہاں سے آئے خلافت کا کام پورا کرنے کے بعد، تو جناب فاطمہ کے دروازے پہ آ کے جمع ہوا، اور آنے کے بعد آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں۔ نجم الحسن کراروی صاحب نے اس پورے واقعے کو کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ لوگ خانہ فاطمہ میں گوشہ نشین تھے، یعنی جو لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے وہ سب گوشہ نشین تھے، اس لیے اس پر حضرت عمر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور کہا گھر سے نکلو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ دروازے کے قریب آئیں اور فرمایا کہ اس گھر میں رسول کے نواسے حسنین بھی ہیں۔ تو اس پر جواب یہ دیا گیا کہ ہونے دیجئے۔ اس کے بعد برابر شور و غل ہوتا رہا اور علی کو گھر سے باہر نکالنے کا مطالبہ ہوتا رہا، مگر حضرت علی علیہ السلام نہ نکلے۔ فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت فاطمہ دوڑ کر دروازے کے قریب آئیں اور فرمایا کہ ارے میرے باپ کا کفن بھی میلہ نہ ہونے پایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ سن کر فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، جس کے باعث معصومہ کے شکم پر ضرب لگی اور فاطمہ کے بطن میں محسن نام کا بچہ شہید ہو گیا۔ یہ نجم الحسن کراروی صاحب نے لکھا۔ اس کے بعد یہ لوگ حضرت فاطمہ کے گھر میں درانہ داخل ہو گئے اور علی کو گرفتار کر کے ان کے گلے میں رسی باندھی اور لے کر دربار خلافت میں پہنچے اور کہا کہ بیعت کرو ورنہ خدا کی قسم تمہاری گردن مار دیں گے، یعنی سر قلم کر دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو اور کس قاعدے اور کس بنیاد پر مجھ سے بیعت لے رہے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے خانہ سیدہ میں گھس کر دھما چوکڑی مچا دی، اور ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ بنت رسول صحن خانہ میں نکل آئیں اور کہنے لگیں خدا کی قسم گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، اور خدا کی بارگاہ میں سخت فریاد کروں گی۔ یہ نجم الحسن کراروی صاحب نے لکھا اس واقعے کو، اور چونکہ جب اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا حقیقت میں نہیں ہوا تھا۔ ایک دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا تو تھا، لکڑیاں جمع کی گئی تھیں، لیکن وہ صرف ڈرانے کے لیے، انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا، آگ نہیں لگائی تھی۔ تو ان دونوں باتوں کے بارے میں ایک کتاب ہے الفاروق، شبلی نعمانی صاحب نے جو لکھا وہ بھی ویسے ہی بیان کر دیا جائے تاکہ کچھ باتیں سمجھ میں آ سکیں۔ شبلی نعمانی صاحب الفاروق صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا یا بنت رسول اللہ، خدا کی قسم آپ ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تاہم اگر آپ کے یہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا۔ یعنی ایک بات تو ہو گئی کہ دروازے پر آئے تھے اور آگ لگانے کے لیے کہا تھا، اب کس طرح سے کہا تھا وہ الگ بات ہے۔
اگرچہ ابھی آگے لکھتے ہیں کہ اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس روایت کے روات یعنی جن لوگوں نے روایت کی ہے اس روایت کے روات کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا، تاہم درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کیں ان میں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا۔ بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتیں تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شیرازہ بکھر جاتا اور وہی خانہ جنگیاں برپا ہو جاتیں جو آگے چل کر جناب امیر علیہ السلام اور امیر معاویہ میں واقع ہوئی ہیں۔ یہ شبلی نعمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں جو بہت سرگرمی دکھائی اور بہت تیزی سے سارے کام ہوئے، چونکہ بنی ہاشم سازشیں کر رہے تھے، اس میں کچھ بے اعتدالیاں بھی ہوئیں۔ انہوں نے نہ بالکل انکار کیا اور نہ ہی پوری طرح سے اقرار کیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے تاکہ لوگ بیعت کر لیں۔ پہلی بات تو بیعت ایسی چیز نہیں کہ جو ڈرا یا دھمکا کے کی جائے، اور حقیقت میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، صرف ڈرانے کے لیے انہوں نے لکڑیاں جمع کی تھیں۔ اس کے بارے میں کتاب خورشید خاور کے صفحہ نمبر 239 پر ایک روایت لکھی ہوئی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مشہور عالم فاضل مورخ ابو الحسن علی ابن حسین مسعودی صاحب مروج الذہب متوفی 346 ہجری کی تالیف کتاب اثبات الوصیہ کی طرف رجوع فرمائیے، جس میں اس روز کے مفصل واقعات درج کیے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں پس علی علیہ السلام پر ہجوم کر لیا، ان کا دروازہ جلا ڈالا، ان کو زبردستی گھر سے باہر نکالا اور سیدہ جناب فاطمہ کو دروازے اور دیوار کے درمیان اس طرح دبایا کہ محسن کی شہادت ہو گئی۔ یہ انہوں نے صفحہ نمبر 239 پر لکھا ہوا ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دھمکانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی تھیں اور وہاں ایسا کچھ کیا نہیں گیا تھا، بالکل دروازہ بھی شہزادی کا جلایا اور ان کے اوپر دروازہ ڈھکیلا بھی گیا، جس سے حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کی بات ہے۔ یہ سب کرنے والے کون تھے؟ آپ نے ان کتابوں میں نام بھی سنا، تو جب یہ باتیں سنی جائیں یا کہی جائیں تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ شیعوں کی بنائی ہوئی یا ان کی من گھڑت چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کی سچائی ہے اور جسے ہر انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔